نبھاتی ہے. اور ویسے تو ہمارے سارے خطیب ہی جان لیوا ہے حسن، مگر رضوی سے منکر کی زیادہ جان جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سبحان الله سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام وأعطينا ستا وفضلنا بسبع وأعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا أسد الله ومنا الطيار ومنا السبطين ومنا مهدي هذه الأمة صلوات على محمد وعلى آله. اعزائے گرامی، تاخیر بہت زیادہ ہو چکی ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں. مجھے معلوم ہے اس وقت میں بارگاہ کہ کسی بھی منزل پہ جگہ نہیں ہے، لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں. جو مطالب پیش کروں گا انہیں قبول فرما لیا جائے. اس سے پہلے کہ میں خطبے کے الفاظ کو جو میں نے انتخاب کیا ہے، چوتھے امام کے بہت سے خطبے ہیں اور ہر خطبہ دشمنوں کا گردن شکن ہے. اور کیوں نہ ہو، دنیا میں ہر آدمی بھیجا گیا ہے عبادت کے لیے. جہاں سب عبادت کے لیے آئے ہوں اور وہاں کوئی زین العابدین ہو، اور خود چھٹے امام کی حدیث ہے روز قیامت تمام انبیاء موجود ہوں گے، اولیاء موجود ہوں گے، اوصیاء موجود ہوں گے، تمام شہداء، صالحین، صدیقین، متقین موجود ہوں گے، اور ایک مرتبہ منادی ندا دے گا، اَيْنَ زین العابدین. فرماتے ہیں کہ جیسے
جیسے ہی منادی ندا دے گا اینا زین العابدین، زین العابدین کہاں ہے، تو کہ سارے انبیاء سر اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صالحین، متقین، صدیقین، اور دیکھیں گے کہ میرے دادا سید الساجدین تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے تشریف لائیں گے تو انبیاء فرمائیں گے اسے حق ہے کہ یہ زین العابدین کہلائے۔ عزیزان گرامی، دنیا کا ہر عابد عبادت کے لیے پاک جگہ تلاش کرتا ہے، اور جس کے سجدوں کی زمین منتظر رہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام کی عبادت مشہور ہے، لیکن امام علیہ السلام کی عظمت، دیکھیں معصوم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، معصوم کی، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں، اس دور میں صرف امام زمانہ معصوم ہے۔ میں کہہ گیا ہم 14 معصومین کی عصمت کے قائل ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے انبیاء معصوم ہیں، لیکن جیسے 14 معصوم ہیں ویسا کوئی معصوم نہیں۔ آپ نے بچپنے سے ماؤں سے سیکھا ہوگا اللہ، جواب دیجئے سیکھا یہ نہیں، اللہ، پنجتن، امام، معصوم، جبکہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہیں، 1,24,000 انبیاء اور حضرت مریم سب معصوم ہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ سیکھا معصوم، میں نے بھی یہی سیکھا ہے، غلط نہیں سیکھا، صحیح سیکھا، معصوم 14۔ بھئی سارے انبیاء معصوم، جناب مریم معصوم ہے، جناب زینب معصوم ہے، جناب عباس، لیکن اب کہتے ہیں صرف 14 معصوم، یعنی جیسے 14 معصوم ویسا کوئی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں بہت لوگ کھڑے ہیں، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس جتنا بھی آپ سنیں گے اتنا پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، جو خطبہ پیش کرنا ہے تو دیکھیں جہاں سبھی عابد ہوں، سبھی زاہد ہوں، سبھی سجاد، سبھی کے سب عبادت کرنے والے، سجدوں کی زینت، لیکن وہاں لقب ہے مولا سجاد کا زین العابدین۔ تو چوتھے میں نے کہا معصوم کی نشانی یہ ہے کہ بعد میں آنے والا معصوم پہلے کی تائید کرتا ہے، تردید نہیں۔ یہ جملہ میں پہنچا پایا؟ نہیں پہنچا سکا، سارے کچھ لوگ مجھے تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ بعد میں آنے والا معصوم پہلے کی تائید کرتا ہے، تردید نہیں، یہ نہیں کہتا اس نے حرام کیا تھا میں حلال کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں بہت زیادہ کھول کے نہیں پڑھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں 5 دن پہلے یہ بھی قانون پاس ہو گیا، چلتے رہے، آپ سلامت رہیں۔ عزیزان گرامی، پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو اب بعد میں آنے، اگر معصوم ہو، بعد میں آنے والا معصوم پہلے کی تائید کرتا ہے، تائید کرتا ہے، تردید نہیں، یہ نہیں کہتا تھا انہوں نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں۔ میں جملے کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، چوتھے امام سے پوچھا مولا آپ کا لقب ہے زین العابدین، تو آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی کی عبادت زیادہ ہے؟ مجمع ہے میرے ساتھ؟ مولا آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا مولا امین علیہ السلام کی عبادت زیادہ تھی؟ میں نے کہا نا معصوم کی نشانی کیا؟ تائید کرے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے، توجہ، یقین میں نے طاقت نہیں۔ امام کہتے ہیں تیرا سوال ہی غلط ہے۔ کہا مولا سوال کیسے غلط ہے؟ آپ کا لقب زین العابدین، آپ کے دادا کی عبادت اتنی مشہور، تو آپ کی عبادت زیادہ یا آپ کے دادا کی عبادت زیادہ؟ کہ تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث نہیں سنی؟ کہ کون سی حدیث؟ کا ضربت علی،
یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کا خبردار ہمارے دادا سے کسی کا مقابلہ نہ کرنا. میری باتیں پہنچ نہیں جانے گا. گرامی اب جناب مولا کائنات، جبکہ وہ بھی وہی امام، چوتھے امام بھی وہی، اسی منصب امامت پہ ہیں، وہی عصمت، وہی علم، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، لیکن کبھی تردید نہیں کرتے. معصوم کی علامت یہی ہے. مولا علی کو اپنے 11 معصوم امام بیٹوں پہ فضیلت اتنی ہے جتنی ایک باپ کو بیٹے پہ ہوتی ہے. میں ممنون ہوں آپ کی محبت ہو. بزرگان گرامی، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں تو چوتھے امام کی عبادت مشہور، مولا کی سجدے مشہور، مولا کی سجدے گھنٹوں سجدے میں رہتے تھے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں نے جو خطبہ انتخاب کیا مجھے اس کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹہ چاہیے. میں پورا خطبہ تو اس کے لیے اشرا چاہیے، صرف 2 جملے جو میں نے پڑھے اس کے لیے مجھے 1.5 گھنٹہ. تو میں جتنے مطالب پیش کروں گا جہاں تک آپ سنیں گے میں پڑھوں گا. میں پورا ماحول بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کچھ دیر کے لیے محسوس کریں آپ مولا سجاد کی بارگاہ میں. اور میں پورا ماحول آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. پہلی سفر، اول سفر 61 ہجری، عاشورہ 61 ہجری میں ہے. پھر پہلی سفر جمعے کا دن بیویاں مولا سجاد کے ساتھ شام پہنچی. جمعے کا دن تھا، اول سفر. جب پہنچے تو یزید نے ایک درباری ملا سے، میرے ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، درباری ملا سے. درباری کی علامت یہ ہوتی ہے وہ دربار کے حاکم کو خوش کرتا ہے، اللہ کو نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حکمرانوں کو خوش نہ کرو، اللہ کو خوش کرو. اور اللہ خوش ہوتا ہے محمد و آل محمد کی خوشی سے. یہ خوش ہو تو اللہ خوش ہے، یہ ناراض ہو تو اللہ ناراض ہے. چلے سادہ اور آسان کر کے پیش کر دیتا ہوں. 14 راضی تو آدمی رضی اللہ بن جاتا ہے، اور یہ ناراض ہو تو لعنت اللہ. توجہ فرمانے دے رہا ہے. تو میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا. اب جمعہ کا دن تھا، پہلی سفر کی تاریخ میں مسلم ہے. جمعہ کا دن، اول سفر، پہلی سفر، اور 61 ہجری میں بیویاں پہنچی شام. یزید نے درباری ملا سے کہا جمعہ کا خطبہ دے اور جو میرے باپ دادا کی روش رہی ہے اس پہ کار کرے، اس پہ کارمند رہے، اسی پہ کامزن رہے. اس نے کیا کیا؟ مولا امیر کا نام لے کے توہین کی. یہ بنو امیہ کی روش. یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ دلوں میں کبھی بھی نرم گوشہ نہ آئے. دشمنان اہل بیت کے لیے کبھی نرم گوشہ نہیں آنا چاہیے. نرم گوشہ سمجھتے ہیں؟ آج کے بچے انگریزی میڈیم پڑھتے ہیں، سافٹ کارنر. دلوں میں اگر نرم گوشہ ہونا آل محمد کے دشمنوں کے لیے، خاص طور سے مولا علی اور جناب سیدہ کے دشمنوں کے لیے، تو پھر شفاعت کی توقع نہ رکھو. میں کہہ گیا شفاعت صرف اس کی ہوگی جو آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری کرے گا. چلتے رہیے گا زندہ نگرہ. اب یہ پورا ماحول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو پہلی سفر
اور جیسے بھی یہ پہنچی تو جو خطبہ دے رہا تھا جمعہ کا، اس نے مولا امیر کا نام لے کے توہین کی، تو جناب سید سجاد نے کہا اب یہ بولا ہے تو پھر مجھے بھی بولنے دو۔ مولا کے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، مولا نے زنجیریں اٹھائیں، کھڑے ہوئے۔ یزید نے جلاد کو حکم دیا فوجیوں کو لے آگے بڑھ، قیدی کو بولنے کی اجازت مت دے۔ ایک مرتبہ سارے فوجی آگے بڑھے، جلاد انہوں نے زنجیروں میں ہاتھ ڈالے، کہا کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ مولا نے کہا کہ میں صرف دین بیان کروں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا، محمد کی تعریف، آل رسول کا بیان کرنا ہی، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ امام سجاد تو چاروں طرف سے سارے فوجی آئے، جکڑ لیا کہ نہیں آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ اب جناب زینب نے دیکھا یہ تھا کہ جب بھی امام وقت پہ پابندی ہو تو پھر بیویاں قیام کرتی ہیں، خطبے دیتی ہیں۔ اگر پہنچ گئے ہوں، پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی سیدہ نے خطبہ دیا، چوتھے علی پہ پابندی لگی تو زینب کبریٰ، ثانیہ زہرا، بی بی کھڑی ہو گئے۔ جیسے جناب زینب کبریٰ نے قیام کیا نا تو اب تک یزید ایک بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا، بی بی ایک چبوترا بنا ہوا تھا جہاں پہ ساری قیدیوں کو بٹھایا گیا تھا۔ مولا سجاد کو جہاں غلام بٹھائے جاتے تھے وہاں بٹھایا گیا۔ میں مسائب پہ نہیں آیا ہوں لیکن یہ جملے پڑھوں گا سارے۔ تو جانے کہ ایک مرتبہ بیویاں ایک بلندی پہ بیٹھی تھی، چاروں طرف سے اس کو بند کیا گیا تھا۔ بیویاں بار بار یزید خطاب کرتا تھا، ان میں زینب کون؟ بی بی سے خطاب کرتا تھا، بی بی سے بات کرنے کی، بی بی جواب نہیں دیتی تھی۔ پھر اس نے آخر میں کوشش کی کہ اگر یہ ہم کلام ہو جائے تو اس نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اب مسلمانوں نے دیکھا یزید نے زینب کبریٰ کو سلام کیا، نبی کی نواسی نے جواب نہیں دیا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ توجہ سارے مجمع کی، لیکن مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے۔ مسلمانوں سے کہیے یا تو کہو سیدہ زینب کو مسئلہ نہیں پتا تھا، یا پھر مانو نبی کی نوازی یزید کو مسلمان نہیں سمجھتی تھی۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ جسے نبی کی نوازی مسلمان نہیں سمجھتی تھی اور مسلمانوں اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ فرما رہے ہیں کبھی نے لوگوں کے گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہاتھ باقی ہیں۔ یزید مر گیا تھا، ابھی اس کے کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ توجہ فرمانے سے جانے گئے، میں جو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جناب زینب کبریٰ نے جواب نہیں دیا۔ اب جیسے ہی مولا سجاد پہ پابندی لگی نا، مولا کو بٹھا دیا گیا، خطبہ دینے کی اجازت نہیں قیدیوں کو۔ یہاں جناب زینب کھڑی ہو، جیسے ہی جناب زینب کبریٰ 56 برس سے جناب زینب کا سن، اس زمانے میں آج بھی 56 برس کی خاتون ہوتی ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ ابھی جوان ہے، سب کہتے ہیں بوڑھی ہو گئی۔ اور اس زمانے میں 18 لاشیں دیکھ کے آئے۔ تو اب بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، ہاتھوں میں رسیاں تھیں، بی بی کھڑی ہو گئی۔ یزید نے جیسے دیکھا نا جناب زینب کھڑی ہو گئی ہیں، کچھ کہنے والی ہیں، جلاد کو اور فوجیوں کو کہا ہاتھ میں تازیانے لو اور اس بی بی کو بٹھا دو۔ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ کہا کون روکے گا مجھے؟ یبنت طلقاء۔ توجہ، بی بی نے یزید کو خطاب کر کے جملہ کہا یبنت طلقاء۔ اب تک یزید کلام کر رہا تھا، بی بی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اب بی بی نے ایک مرتبہ یزید کو اس کے دربار میں مخاطب کر کے کہا یبنت طلقاء۔ طلقاء جمع ہے طلیق کی۔ طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر لے، گرانے کے بعد سینے میں پاؤں رکھے کہ جا چلا جا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بی بی کہتی ہے او یزید بھول گیا اپنے اجداد کو؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ زیر کر دیا تھا۔ تو ان کی نسل سے
تو مجھے روکے گا خطبے سے؟ روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیں ابھی میں پورا ماحول آپ کے سامنے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ مولا سجاد کا خطبہ سمجھ میں آ سکے۔ تو بیوی نے کہا یبنت تو لقا، وہ یزید روک سکتا ہے تو روک۔ سارا دربار بھرا ہوا تھا، 700 کرسی نشین تھے۔ میں شام کئی مرتبہ زیارت کے لیے گیا ہوں، اس امام بارگاہ سے بھی بہت بڑا دربار جہاں جناب یحییٰ کی سر مقدس کی آپ لوگوں نے جنہوں نے زیارت کی دیکھا ہوگا، بہت بڑا دربار بھرا ہوا تھا، 700 کرسی نشین تھے۔ سب کہنے لگے او یزید یہ خاتون ہے، رسیوں میں ہے، بوڑھی ہے، بولنے دے۔ درباری کس کے تھے؟ یزید کے۔ سب کے سب کہنے لگے یزید بولنے دے، یہ خاتون ہے، بوڑھی ہے، رسیوں میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یزید نے مجمع کو دیکھا، کہا تمہیں نہیں پتا یہ کس خاندان سے ہے؟ کہا جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا ہے۔ مجمع نے کہا نہیں یزید بولنے دے۔ اب جناب زینب کبریٰ نے خطاب کیا، لیکن بیوی کا خطبہ طویل ہے کیونکہ مجھے مولا سجاد کی آج فضائل و مصائب کو پیش کرنا، تو میں اس لیے بیوی کا صرف ایک جملہ پیش کروں، اگر سننا پسند فرمائیں۔ آواز سب کو صاف آ رہی ہے میری؟ دیکھیں جناب زینب کا خطبہ بھی طویل ہے، 2 صفحے کا خطبہ ہے، مجھے صرف 2 جملے 1.5 جملہ پیش کرنا۔ بیوی ایک مرتبہ یزید کو دیکھ کے دے، یا یزید کد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمہد ذکرنا ولا تمید وحینا۔ یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو نے جتنی طاقت لڑانی تھی لگا دی، تو جتنے دھوکے دے سکتا تھا تو نے دھوکے دے دی، اگر تجھ میں اور طاقت ہے تو اور زور لگا لے۔ اس کے بعد بھی قسم کھاتی ہیں اللہ، کہتی ہیں واللہ اللہ کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ میں جملہ پڑھ گیا ہوں، دیکھیں آپ سن رہے ہیں 1445 ہجری میں، بیوی کا خطبہ ذرا 61 ہجری میں سنیں۔ سارا دربار ایک مرتبہ کہنے لگا کیا کہہ رہی ہیں یہ بیوی؟ ابھی انہوں نے تعارف کروایا نبی کی نواسی ہیں، انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی اور کہہ رہی ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں۔ بھائی بھائی اس کے مارے گئے، بیٹے مارے گئے، یہ خود کہتی ہیں مٹ تو گئے۔ یزید کی حکومت ہے، یزید کا دربار، اس کا تخت، اس کا سکہ، اس کا تاج۔ اور سے سنیے گا جملوں کو، جناب زینب کبریٰ فرما رہی تھی یہ یزید جو تخت پہ ہے، جس کا تاج ہے، جس کا سکہ، جس کی فوج، اس کا دربار، نہ یہ دربار ہوگا، نہ حکومت ہوگی، نہ تاج ہوگا، نہ یزید ہوگا، نہ سکہ، یہی شہر ہوگا، میرا حرم ہوگا، یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا، پورے شہر میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ پورے شہر میں جو زیارت کر کے آیا اس سے قسم اٹھا کے پوچھ لیجیے، پورے شہر میں لکھا ہے سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ عربی انگریزی میں ہر جگہ لکھا سیدہ زینب کے حرم میں خوش آمدید۔ سیدہ زینب کے شہر میں حکومت کس کی تھی؟ یزید کی۔ نہ آج یزید کا نام رہا، نہ اس کا تخت رہا، نہ تاج رہا، آل محمد کا ذکر باقی ہے۔ آج پتہ چلا جو آل محمد کے ذکر سے ٹکراتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، وہ ختم ہو جاتا۔ یزید ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا کہ میری حکومت، میرا دربار، اور سارے کے سارے افراد رو رو کے کہہ رہے ہیں یہ بیوی بڑی باعظمت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یزید کے دربار، سپاہی، درباری، کرسی نشین سب کہہ رہے ہیں، سب سر جھکا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ بیوی بڑی باعظمت ہے۔ جب بیوی نے بنوا دیا نا ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، ہم باقی رہیں گے، ہمارا نام باقی رہے گا۔ یزید تو تیرے اجداد مٹ جائیں گے، میرے بابا میرے جد رسول خدا کا نام باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی جملوں کو غور سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے یزید کو دیکھے گا تو مٹ جائے گا ہم باقی رہیں گے۔ جب سارا دربار کھڑا ہو گیا نا کہنے لگا یہ بیوی بڑی باعظمت ہے، اس بیوی کی عظمتوں کو سرا۔
اس بی بی کی عظمتوں پہ سنا. جناب زینب نے جب سارے مجمع سے منوا لیا میں باعظمت ہوں, بی بی نے مولا سجاد کو دیکھے گا قم یا سیدی و مولائی, اے میرے مولا, اے میرے آقا, اے میرے امام, کھڑے ہو جائیے. سارا مجمع سوچنے لگا ارے یہ بی بی باعظمت ہے, جو اس کا بھی امام ہے وہ کتنا باعظمت ہوگا. اب غور فرمایا آپ نے, اب توجہ کیا آپ نے جناب زینب نے کیا کیا, بی بی نے امامت کو منوایا, امامت کی عظمت کو منوایا. اب جب جناب زینب نے کہا نا قم یا سیدی و مولا, اے میرے آقا, اے میرے مولا, اب آپ کھڑے ہو جائیں, اب آپ خطبہ دیجیے. اب آپ کے خیال میں یزید روک سکا ہوگا؟ پتہ نہیں روک ہیں یا نہیں. بھائی مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے, میرے بھائی مختلف گارڈز ہیں, یہ ہمارے بھائی لے کے آئے ہیں, میں محسوس نہیں کرتا لیکن یہاں سیکورٹی کے حالات ہیں, میں جو پیش کر رہا ہوں اس کو سنیے گا. گرامی جناب زینب نے مولا سجاد سے خطاب کیا, اے میرے امام, میرے مولا, کھڑے ہو جائیے. جناب سید سادات اب جب کھڑے ہوئے تو یزید میں طاقت نہیں تھی روکنے کی. وہ یزید جو کہہ رہا تھا نا کہ حسین باغی تھا, واجب القتل تھا, بغاوت جو کرے اسے مار دینا چاہیے, یزید ملعون یہی تو کہہ رہا تھا. اس مادلہ وہ بابا کیا کہتا تھا, حسین باغی تھا, حسین کے ساتھ جو آئے باغی تھے, مارنا واجب تھا. جناب زینب نے کہا میں باغی کی نہیں, نواسہ رسول کی بہن ہوں. توجہ, جیسے جناب زینب نے کہا نا میرا بھائی رسول کا نواسہ تھا. اب یزید کیا کہنے لگا, میں نے نہیں مارا تھا حسین, نہیں ہے لوگ, سارا مجمع نہیں ہے. ابھی تک کیا کہہ رہا تھا, حسین باغی تھا, جو بغاوت کرے واجب القتل ہوتا. 5000 مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا حسین کے قاتل پہ, میں نے اس لیے مارا. جناب زینب کا خطبہ ختم ہوا, یزید کہنے لگا میں نے نہیں مارا, عبید اللہ ابن زیاد نے مارا, عمر سعد نے مارا, کیونکہ دیکھ رہا تھا دربار میں بغاوت ہونے والی ہے, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. توجہ, پاکستان کی سیاست ذہن میں رکھیے گا. جب مجرم خود کہنے لگے نا یہ جرم میں نے نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے وہ مان رہا ہے یہ جرم ہے. اس سے کا بھوٹے تو نہیں پڑھ سکتا. جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا, جناب زینب نے اپنے بھائی کے سر مقدس کو دیکھا کہ بھیا گواہ رہنا, میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا. توجہ فرما رہے ہیں, سارا مجمع توجہ فرما رہا ہے. حیدرآباد گرامی کس انداز سے جناب زینب نے خطبہ دیا. جیسے ہی جناب سید سجاد سے کہا اے میرے سید السردار, اے میرے امام, اب آپ بیان کیے. یزید اب روک نہیں سکتا تھا, سارا ماحول بدل چکا ہے. میری بات پہنچ رہی, جناب زینب نے ماحول بدل دیا. اب یزید میں جرأت ہی نہیں تھی کہ مولا سجاد کو روک دیتا. سارا مجمع چیخ چیخ کے کہنے لگا قیدی آپ ممبر پہ آ جائیے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. امام غلاموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھے تھے, زنجیریں ہاتھ میں پکڑ رکھی ہیں. سارا دربار کہنے لگا آپ ممبر پہ آ جائیں, ممبر پہ. امام جب قریب آئے, امام نے ایک لفظ استعمال کیا, حاضر احمد, اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. بھائی آدھے سے زیادہ مجمع پہنچ گیا, سارا مجمع نہیں پہنچا. مولا نے کیا فرمایا, اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. کیوں؟ کیونکہ ابھی مولا کے جد مولا علی کی توہین ہوئی تھی. اب پتہ چلا اگر ممبر سے علی کی توہین ہو تو لکڑیوں کا ڈھانچہ, اور فضائل ہو تو ممبر ہے. میری باتیں پہنچ گئی. زبان کے ساتھ دل بالا,
بالی فلک بالا حضرت حرامی کی پہچان پوری طاقت انات دونوں بازو قرآن کا کیا نعرہ ہے علی توجہ فرمانے سے جانے ایک مرتبہ مولا سجاد آئے اور جیسی تشریف لائے گا سارے درباریوں نے کہا آپ ممبر پہ آ جائیں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. سارا دربار مولا کو دیکھنا چاہتا تھا اور کیوں نہ دیکھیں دیکھنے لائق ہی صرف آل محمد ہے. بس ایک مرتبہ مولا سجاد کو سارے مجمع نے کہا ہم درخواست کرتے ہیں اے قیدی ابھی تک لوگ نہیں جانتے یہ کون ہے قیدی سارا دربار کھڑا ہوا قیدی ممبر پہ آ جائیے سارا مجمع دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیں ابھی ممبر نیچے رکھا تھا مجمع نے یہیں پہ شور مچایا ہمیں نظر نہیں آ رہا بھئی یہاں پہ چند ہزار افراد ہیں ایسے ہی ہے چند ہزار افراد اور ممبر کا ایک پائدان آپ نے کہا نہیں ممبر بلندی پہ رکھو اور اگر ہزاروں کا مجمع ہو تو ممبر اونچائی پہ چاہیے ہوگا نا اور اگر غدیر میں 7,00,000 صحابہ کا مجمع ہو اور نام بھی علی کا ہو میں مکمل نہیں کر سکا ہوں کوشش کروں گا کہ 2 جملے پیش کر دوں آپ سب سلامت رہیں جناب سید آپ سب کو سلامت رکھیں ابھی جملے پیش کر رہا ہوں. مولا نے ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا سارا دربار دم بخود ہے انگریزی میں کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس سوئی بھی گرے تو آواز آ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھئی مائک نہیں تھے سارا مجمع کہہ رہا تھا کہ جو کہے گا وہ سننے والی بات ہوگی. کوئی پوچھے تمہیں کیسے پتا چلا یہ تو قیدی ہے ابا قبا میں خاک ہے تمہیں کیسے پتا کہ اس سے پہلے جو بی بی بتا گئی ہے نا یہ جو کہے گا وہ سننے والا ہوگا. سارا دربار دم بخود ایک مرتبہ سب کی توجہ خود یزید اتنے دباؤ میں تھا فشار میں تھا سن رہا تھا کیا کہتے ہیں. امام نے ایک مرتبہ آگے بھی کہا انا ابن محمد المصطفیٰ مجمع کیا کہہ رہا ہے باقی کا بیٹا ہے امام کہہ رہے ہیں میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن من دنا فقتل فکانا قابا قوسین او ادنا میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو معراج پہ گیا اور اللہ نے قرآن میں کہا صرف 2 قوس کا فاصلہ تھا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. میں اس نبی کا بیٹا جس نے فرش پہ بھی نماز پڑھائی عرش پہ بھی لوگ ہیں. پھر امام نے کہا انا ابن علی المرتضی میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. آپ کے ذہن میں ہے نا دربار کس کا جس کے آپ نے پابندی لگائی تھی مولا کے نام پہ علی کا نام نہیں لینا. اس نے کہا تھا پوری حکومت میں کہیں پہ علی کا نام نہ لیا جائے. اسی کا دربار تھا اور علی علی ہو رہا تھا. مکمل کر دوں ایک مرتبہ مولا سجاد نے آپ سب سلامت رہے مولا سجاد نے انا ابن علی المرتضی میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی ہے. کیا بنا گئے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں اس علی کا بیٹا جس نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی جس نے مکے میں بھی مدینے میں بھی پیغمبر کا ساتھ دیا. میں اس علی کا بیٹا ہوں جو فاتح بدر و حنین. مولا اسے بتا رہے ہیں تیرے اجداد جو بدر میں مارے گئے تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اس کی جو دادی تھی نا نام ایسا ہے کہ لوگ منہ کڑوا ہو جاتا ہے. اس کی یزید کی دادی کے لیے ہے نا اس کا باپ لڑنے آیا تھا عتبہ چلے اس کا تو نام لے سکتے ہیں قانون پاس ہونے کے باوجود بھی اس کا نام لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ تو کافر ہی مرا تھا. پریشان کیوں ہوگا. تو عتبہ آیا تھا لڑنے کے لیے مولا علی نے تلوار سے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. عتبہ کا بیٹا ولید آیا مولا علی نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے.
کا بیٹا یزید کا چچا آیا، وہ بھی مولا علی کے ہاتھوں مارا گیا، تو مولا نے لکھا تھا یزید کے باپ کو، اگر تو سمجھتا ہے کہ تجھ میں دم ہے تو ایک تلوار لے، میں بھی آ جاتا ہوں، تو بھی آ جا۔ وہ تلوار جس سے میں نے تیرے باپ، تیرے نانا، ماموں، بھائی کا سر قلم کیا تھا، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ نہ ذوالفقار توند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا۔ چلتے رہیے گا۔ تو مولا نے فرمایا یہ نہ سوچ کہ علی کی داڑھی سفید ہو گئی۔ حضرت مالک اشتر نے کہا تھا مولا خضاب کر لیں، شام والے یہ نہ سوچے علی بوڑھے ہو گئے۔ کہا مالک مجھے میدان میں اترنے دو، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہو جائے۔ حضرت گرامی مولا عبید علیہ السلام کا جملہ تھا، مولا سجاد اسی لب و لہجے میں یزید کو اس کے دربار میں کہہ رہے تھے میں علی مرتضیٰ کا بیٹا۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے خطبہ کی تھی کہ یہاں پہ منوانا اس کے دربار میں صرف قیدی ہی بن کے جا سکتے تھے، منوا لیتے۔ ایک جملہ کہہ دوں یہاں پہ، وہ یزید جو ایک بزرگ خاتون سے ہار گیا، اگر عباس آ جاتے ہیں اور فرما رہے ہیں میں آپ کی محبتوں پہ یقین مانی ممنون ہوں کہ جس محبت سے آپ نے میرے جھوٹے بھوٹے جملوں کو قبول کیا۔ تو اللہ نے گرامی ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا میں کون ہوں، میرا تعارف، آپ نے مکے کا تعارف کروایا، مدینے کا، کہ میں یہ سب ہمارے، حرم ہمارا، مکہ ہمارا، مینا ہمارا، زمزم ہمارا، حجر اسود ہمارا۔ اللہ نے گرامی میں بار بار کہوں یہ انگوٹھیاں میری ہیں، یہ عبا میری ہے، یہ رومال میرا، یعنی میں جتنا رہا ہوں تمہارا نہیں ہے، نہیں ہے مجمع۔ امام بار بار یزید سے کہہ رہے ہیں اللہ کا حرم ہمارا ہے، تو بتا تیرا کیا؟ توجہ فرما۔ اللہ نے گرامی یہ یہاں پڑھنا بڑا آسان ہے، اس ملعون کے دربار میں کہنا بڑا مشکل تھا۔ امام نے ایک مرتبہ کہا یہ سب ہمارا ہے، اور ایک مرتبہ امام نے کہا وَعْتِنَا سَتًّا وَفُضِلْنَا بِسَبِينَ، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں، تجھے نہیں۔ اب وہ 6 چیزیں جبھی بھی گنواتا ہوں۔ امام فرمایا وَعْتِنَا سَتًّا وَعْتِنَا الْعِلْمِ، علم اللہ نے ہمیں عطا کی، وَالْحِلْمِ، بردباری، تحمل، برداشت اللہ نے ہمیں عطا کی، بس سماحت، بزرگواری، میرے بہت سے بچے پہنچ گئے، میرے بھائی، میرے بزرگ توجہ کریں گے، سماحت، سماحت کہتے ہیں بزرگواری کو۔ امام کہتے ہیں اللہ نے بزرگواری ہمیں عطا کی۔ او یزید بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا۔ پہنچ گئے بہت سے لوگ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ توجہ، ہر بزرگ حبیب نہیں ہوتا۔ بہت سے بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن جوان ان کے سامنے بزرگ نظر آتا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ سماحت، بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی، والفصاحت، فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر لکھنا اور دشمن کے دربار میں قید سلاسل میں فوجیوں کے نرغے میں کھڑے ہو کے خطبہ دینا اور والفصاحت والشجاعت، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ شجاعت دلیری، جمع مردی۔ عربی زبان میں جب کہنا ہوتا ہے نا کہ یہ بہت بہادر، کہتے ہیں شیر ہے، اور جس خاندان میں سبھی اسد اللہ ہو اور ایک اسد اللہ الغالب ہو، چلیے گا اسی محبت سے میں آگے جا کے پیش کروں گا۔ امام نے کہا شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ پیغمبر کی حدیث ہے
افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجاہل، سب سے بڑا جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جناب زینب و سید سجاد سے بڑا مجاہد کوئی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں بھئی، آل محمد سے بڑا کوئی دنیا میں مجاہد نہیں ہے، ان سے بڑا. تو ایک مرتبہ بولا سے اللہ نے شجاعت ہمیں عطا کی. چھٹی چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی، والمحبت فی قلوب المؤمنین. مکمل کر. وقت ہو گیا میرے بھائی کہنے وقت ہو گیا، تمام ہو گیا. میں انشاءاللہ کہ زندگی ہی موقع ملا پھر کسی اور. مولا فرماتے ہیں مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی. سارے مجمع کی توجہ. اور یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور دلوں پہ راج کرنا اور ہے. یزید دلوں پہ راج ہمارا ہے. وَفُضِلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ. 7 فضائل ہمارے ہیں. اس ترجمہ کروں گا. 7 فضائل ہمارے ہیں. کون کون سے فضائل؟ محمد ہم میں سے، من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے. من الصدیق، صدیق ہم میں سے. آپ تو پریشان ہوگا. لیکن صدیق اکبر اور صدیقہ کبریٰ کون ہوں گے؟ جو مباہلہ میں ساتھ گئے ہوں. مولا نے فرمایا صدیق ہم میں سے، من اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے. من الطیار، یہاں پہ اسد اللہ جناب حمزہ، جناب حمزہ بھی اللہ کے شیر، جناب جعفر طیار بھی اللہ کے شیر، حضرت عباس علمدار بھی اللہ کے شیر، یہ سب اللہ کے شیر ہیں. لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ کنفیوز تو نہیں ہو رہا ہے؟ میں confused.com پسند نہیں کرتا ہوں. تو ادارے گرامی، جناب مولا کائنات اسد اللہ الغالب ہے، یعنی جو اللہ کے بھی تمام شیروں پہ غالب ہے، وہ علی ابن ابی طالب. مولا امیر کا کوئی دنیا میں دوسرا نہیں ہے. ادارے گرامی، جن لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، مولا نے فرمایا اس امت کے یعنی صدیق بھی ہم میں سے، اللہ کا شیر بھی ہم میں سے، پھر طیار حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار ہم میں سے. اور پھر فرماتے ہیں من الصدقین الحسن والحسین، حسن و حسین ہم میں سے. ومن مہدی ہذہ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے. امام نے بعد میں امام کا اس لیے بھی نام لیا کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارا بدلہ لینا ہے 12ویں میں، اس لیے امام نے وہاں پہ احساس دلایا. تو ہر جگہ پہ ائمہ نے جناب سیدہ کا نام لیا، لیکن مولا سجاد نے دربار میں نام نہیں لیا. جانتے ہیں نا کیوں؟ ایک شرابی کا دربار، مولا کو برداشت نہیں تھا میری پھوپھیاں کھڑی، اس لیے مولا نے کہا میں اپنی دادی کا اس طرح سے نام نہیں لوں گا. جس بیوی کا جنازہ رات میں اٹھا، اس ملعون کے سامنے وہ پاک نام بھی نہیں لوں گا. بھئی آج مجھے بتایا گیا ہے کہ تابوت برآمد ہونا ہے. کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ ذرا چلیے کربلا. مولا سجاد کی وداعی مولا حسین سے. اگر باپ کو یہ پتا ہونا یہ میرا بیٹا قیدی بنایا جائے، بازاروں میں لے جایا جائے گا. مولا حسین آخری مرتبہ جب ملنے آئے تو مولا سجاد کا بازو پکڑا اور آواز دی بیٹا سجاد مسافر بابا کا سلام، غریب مظلوم باپ کا آخری سلام. مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے. کہا بیٹا عصا کیوں چاہیے؟ کہا میں بابا کی تعظیم میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں. امام حسین نے فرمایا بیٹا آپ بیمار ہیں، بیماروں پہ احترام ساقط ہے. جیسے ہی مولا سجاد کہتے میں نے دیکھا اپنے بابا کو تو
تو میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان، غیرت مند بیٹا، جوان ہو بوڑھا باپ ہو۔ تو مولانا سجاد نے ایک مرتبہ غیرت سے سوال کیا، این عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں؟ مولانا سجاد کو دیکھا، مولانا حسین نے فرمایا قد قتل، آپ کے چچا مار دیے گئے۔ کہا این اخی علی الاکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ایک مرتبہ مولانا حسین نے فرمایا سجاد کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا، بیٹا مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں میری تلوار کا، نہیں بیٹا میں اپنی تلوار سے آپ کا دفاع کروں گا، جہاد کروں گا، نہیں بیٹا آپ پہ اس وقت جہاد ثابت، آپ امامت کے وارث ہیں، امامت کا بچانا لازم تھا، اس لیے اللہ نے امام سجاد کو بیمار کر دیا تھا، اٹھ نہیں پاتے تھے، چٹائی پہ لیٹے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا حسین نے کچھ وصیت کی، میں صرف 2 جملے پڑھوں گا آگے بڑھ جاؤں گا، سارے مجمع کی میں درخواست کروں گا توجہ میرے ساتھ رہے، میں جانتا ہوں بہت دیر سے کھڑے ہیں آپ، اتنی گرمی ہے، میں تو پانی پی رہا ہوں، آپ کو پیاس لگی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، آپ کو پانی مل جائے گا نا؟ آپ میں سے کوئی پیاسا تو نہیں رہ جائے گا؟ آپ زیادہ روئیں گے تو کوئی تعزیانے تو نہیں مارے گا؟ آپ کو رونے سے کوئی روکے گا تو نہیں؟ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ مولا حسین نے وصیت کی، سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے ماننے والوں سے ملیے گا تو سجاد میرے ماننے والوں سے کہیے گا شیعہ جی مہما شرب تم ما عذبن فذکرونی، شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا، میں نبی کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی مظلومیت سے بے دردی سے ذبح کیا جائے۔ اور دوسرا مقام جہاں مولا حسین نے آپ کو یاد کیا، مولا حسین نے کیا کہا، سجاد میرے شیعوں سے کہنا یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، لیکن ظالموں نے رحم نہیں کھایا، میرے چھوٹے سے بچے کو تیر مار دیا۔ جناب علی اصغر کی شہادت پہ مولا نے آپ کو یاد کیا۔ بس بھئی اب میں جملے پیش کر رہا ہوں۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آیا میدان کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا، اور جیسے زلزلہ آیا میں نے دیکھا ساری بیویاں خیموں سے باہر نکل گئی، میں نے آواز دی پھوپھی اماں بیویوں سے کہیں خیموں میں واپس آ جائیں۔ کہ پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہ مرتبہ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، مولا سجاد کھڑے ہو گئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا کیا دیکھا؟ کہ میرے بابا کا سر تھا ایک نیزے پہ بندھا ہوا۔ اجرکم اللہ۔ چلیے گا ذرا میرے ساتھ۔ بس بھئی مولا سجاد کے مصائب یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ میں 2 سے 4 روایات پڑھنے کا صرف ارادہ کر کے آیا تھا، اگر جلدی نہیں پڑھ سکا تو پیش کروں گا۔ آئے ذرا پہلی روایت پڑھ دوں۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں صرف 2 تابوت ایسے ہیں جب بھی اٹھائے جاتے ہیں ان پہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ ایک 7ویں امام کا تابوت جو پورے بغداد پہ پڑا رہا، دھوپ میں کبھی تابوت نہیں رکھے جاتے۔ ایک شیعہ نے پوچھا مزدوروں یہ تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ قیدیوں کی زنجیریں تو کاٹ دی جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئی تھی، ہڈیوں تک زنجیریں چلی گئی تھی، اس لیے ہم نے نہیں کاٹی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ بتاؤ دوسرا تابوت کس کا جس پہ بھئی تابوت یہیں پہ رکھا ہے نا، تھوڑی دیر میں برآمد ہوگا، وہ دوسرا تابوت کس کا ہے جس پہ زنجیریں ہوتی ہیں؟ آئے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو لے چلوں، مدینے میں ایک بیٹا ہے جس کو باپ کی زنجیروں سے بڑی محبت تھی۔ میرے بابا ان زنجیروں میں جکڑے گئے،
یہ چوتھے امام کا تابوت ہے. آئیں ذرا بھائی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں سب جملے پڑھنے والا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ذرا آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے گا. میں نے 2 روایات کو رہنے دیا، اسی پہ تمام کروں گا. میرے سینے میں دم نہیں، نہ میرے گلے میں طاقت ہے میں پورا مسائل پڑھ سکوں. لیکن آئیے ذرا تابوت برآمد ہونا. جب امام سجاد مدینے میں ہر روز اپنے گھر سے شام کو نکلتے باغ میں جانے کے لیے، تو مدینے کے بازار میں ایک آدمی کے آواز لگاتا، سجاد آ رہے ہیں. سارے مدینے کے قصاب اپنے جانوروں پہ کپڑا ڈال دیتے. مولا سجاد سے گوشت دیکھا نہیں جاتا. میں نے تو پڑھ دیا، ایک شام ایک قصائی بھول گیا سجاد کے آنے کا وقت ہے. اس نے اپنے کشتے پہ کپڑا نہیں ڈالا تھا. مولا نے جیسے گوشت دیکھا فوراً کربلا کا رخ کیا، بلند آواز سے رو کے کہنے لگے، ہائے میرے بابا، میرے بابا کو 72 انصار کے ساتھ مارا گیا. قصائی نے کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا. مولا نے قصائی کو دیکھا، کہا کچھ سوال کروں جواب دو گے؟ کہا مولا فرمائیے. ابن رسول اللہ سوال کیا؟ دیکھ سکتے ہیں میری طرف. امام نے کہا یہ بتا، تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے خنجر کو تیز کر لیا تھا؟ کہا مولا آپ کے جد رسول خدا کا حکم ہے، خنجر تیز کر کے جانور کو ذبح کرو. مولا نے کہا تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ کہا مولا آپ کے جد کی سنت ہے، ہم جب تک جانور کو پانی نہیں پلاتے ہم ذبح نہیں کرتے. مولا نے رو کے تیسرا سوال کیا، کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا جب تو نے چھری رکھی؟ کہ نہیں مولا ہم جانور چھپا کے ذبح کرتے. مولا نے کربلا کا رخ کیا، کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے، نہ خنجر تیز کیا نہ آپ کو پانی پلایا. میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں سوال کروں آپ سے، میرے پاس بچے میرے بھائی اس طرح سے ماتم کر رہے ہیں، بہتر دیکھیے گا. سوال ہے میرا آپ سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. جناب زینب نے دیکھا تھا جب شبر نے امامہ اتارا، بازوں میں ہاتھ ڈالا، جب خنجر اٹھایا، جناب زینب نے کہا او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نوا. 2 منٹ ابھی میں پڑھوں گا. ابھی میں 2 روایات اور پڑھوں گا، سنیں کے بتائیں. جب تک آپ برداشت کریں گے میں پڑھوں گا. بھائی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج ایک ایسے امام کا جنازہ ہے تاریخ میں نہیں. بھائی آخری روایت بس. اب آپ بھی تھک گئے، میرے بھی سینے میں پڑھنے کی طاقت نہیں، آپ میں رونے کی طاقت نہیں. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا، کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام، یہ مسلسل رونا زینب کبریٰ کا کام. آخری روایت ہاتھ جوڑ کے دیکھ سکے بس بھی میں نے تمام کر دیا. 3 ایسی ہستیاں ہیں جو غسل کو روک کے رونے لگے. پہلے مولا علی، جناب سیدہ کو 7 چادریں اڑا رکھی تھی. جب چادروں پہ پانی ڈال رہے تھے نا تو مولا نے دیکھا ہاتھ نہیں ہٹ رہا. مولا نے آواز دی سیدہ آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے، سیدہ ہاتھ ہٹائیے. ہاتھ کا ہٹانا تھا، مولا علی نے ظرف آپ زمین پہ پھینکا، پیشانی دیوار پہ رکھی، بلند آواز سے کہا یا زہرا یا زہرا. جناب فضا آئی، یا علی کبھی شیر بھی اتنی بلند آواز سے روتے. مولا نے کہا فضا فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں. اجرکم اللہ. سادات غیر سادات،
میری درخواست سے میری مصائب کے بس یہ 2 جملے سن لیجیے، میں نے تمام کر دیا. میں نے کہا 3 لوگ غسل روک کے رونے لگے. پہلے مولا علی، دوسری ہستی جانتے ہیں کون ہے؟ ذرا میرے ساتھ شام چلیے. ایک زندان ہے، زندان میں ایک چھوٹی سی بیوی کا غسل ہے، ایک پھوپھی پانی ڈال رہی ہے، آواز دے کے کہتی ہے سجاد سکینہ کا کرتا اتار دوں یا نہیں؟ کہ پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن بڑی زخمی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شقیق. بھائی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج اس امام کے مسائل ہیں جو 40 سال روتے رہے. مولا کا جب خادم پانی رکھتا تھا نا، مولا وضو کر لیں، مولا آپ وضو کر لیجئے. مولا کے جیسے سامنے پانی آتا، مولا کہتے قوتنا ابن رسول اللہ ارشادا. ہائے نواسا رسول پیاسا مارا گیا، میرا وضو کا بھی پانی ہے. مولا سجاد پڑھا کہ سنتے ہیں آخری جملہ میں نے وعدہ کیا تھا اسی روایت پہ تمام کر دوں. اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں، آپ پہ رونے کی طاقت نہیں. جانتے ہیں تیسری ہستی کون ہے جو غسل چھوڑ کے رونے لگے؟ امام محمد باقر نے مولا سجاد کو کروٹ دی. معصومین کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا، وہ پاک و پاکیزہ ہے. جیسے امام باقر نے پانی ڈالنے کے لیے کمر کو دیکھا، امام باقر نے پانی زمین پہ پھینکا، رو کے کہا ہائے میرے بابا. مدینے والے دروازے پہ کھڑے تھے، کہا اے محمد باقر کیا بات ہے؟ کہ آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان تھے، نہ جانے کیسا دود تھا. بس بھئی تابوت برآمد ہو رہا. میں نے ختم کر دیا، میں نے ختم کر دیا. امام باقر جب سب کو بتانے لگے نا میرے بابا کو زہر دے دیا گیا، میرے بابا کو زہر دے دیا گیا، سارا مدینہ تیار ہے میرے بابا کو زہر دے دیا. امام سجاد نے کہا بیٹا اتنے لوگوں کو کیوں بلایا؟ کہ بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے، باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں. میں نے پڑھ دیا. چوتھے امام نے رو کے فرمایا بیٹا میری بھی یہی حسرت ہے، لیکن ہائے فاطمہ کا لال 3 دن تک دھوپ میں لاشا پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. بیٹا میرے جنازے میں لوگوں کو نہ بلانا، میرے بابا کا جنازہ پڑا رہا. سارے مدینے والے آ گئے، تب میں تابوت برآمد ہو گیا. جب تابوت اٹھا ہر آدمی لڑ رہا تھا مجھے کاندھا دے دو، یہ زین العابدین کا تابوت ہے. ہر آدمی آگے بڑھتا تھا، لیکن امام سجاد کہتے تھے ہائے میرے بابا. یہ غم مکہ گیا سجاد دی جوانی